اپنے مخالف کے ساتھ بھی آپ کو ناانصافی نہیں کرنا ہے۔ دنیا والوں کا بنایا ہوا ایک نقلی اصول، ایک جھوٹا اصول ہے کہ صاحب ایوری تھنگ از فیئر ان لو اینڈ وار، پیار میں اور جنگ میں سب جائز ہے۔ معاف کرنا یہ دنیا کے بہت بڑے گھٹیا انسان نے یہ اصول بنایا ہوگا، یہ اسلام کا اصول نہیں ہے۔ اسلام میں نہ پیار میں سب جائز ہے نہ جنگ میں سب جائز ہے۔ اگر پیار میں سب جائز ہوتا تو اپنی محبوبہ کے 32 ٹکڑے کرنے والے بھی صحیح ہو جائیں گے۔ اگر پیار میں سب کچھ جائز ہوتا بغیر نکاح کے لیو ان ریلیشن شپ میں رہنے والے بھی صحیح ہو جائیں گے۔ اگر پیار میں سب جائز ہوتا اپنی محبوباؤں کے چہروں پر ایسڈ ڈالنے والے بھی صحیح ہو جائیں گے۔ نہ پیار میں سب جائز ہے نہ جنگ میں سب جائز ہے۔ میرے نبی جب جنگ میں کسی کو بھیجتے تھے کہتے تھے لا تقتلوا ولیدا، کسی بچے کو قتل نہ کرنا، ولا تقتلوا شیخا فانیا، کسی ایسے بوڑھے انسان کو جو جنگ کے میدان میں نہیں لڑ رہا ہے اس کو قتل نہ کرنا، ولا تحرقوا الشجرہ، کسی پیڑ کو آگ نہ لگانا، کسی کی عبادت گاہ کو مت گرانا۔ یہ جنگ کے اصول بنائے تھے اللہ کے پیارے نبی نے۔ اور قرآن کریم میں اللہ نے بیان کیا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ۔ اے ایمان والو، کسی کے ساتھ تمہاری دشمنی ہے، دشمنی کا مطلب بھی یہ نہیں ہے کہ تم ناانصافی سے کام لو، دشمن کے ساتھ بھی تمہیں انصاف کرنا ہے، دشمن کے ساتھ بھی جسٹس کرنا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہودی بھی نبی کے دور میں آ کر نبی کی عدالت میں اپنا فیصلہ کراتے تھے، ان کو معلوم تھا اس عدالت سے کبھی انجسٹس نہیں ہوگا، کبھی ناانصافی نہیں ہوگی۔ اور میرے نبی کے انصاف کا عالم تو یہ تھا کہ قبیلہ بنو مخزوم جو عرب کا بہت مشہور قبیلہ تھا، خاندان تھا، اس خاندان کی ایک عورت نے چوری کی اور اسلام میں چوری کی سزا ہاتھ کا کاٹنا ہے۔ خاندان کے لوگوں کو بڑا احساس ہوا کہ ہمارے خاندان کی عورت کا ہاتھ کٹے گا، بڑی بدنامی ہوگی۔ لوگوں نے اسامہ بن زید کو سفارشی بنایا۔ اسامہ بن زید اللہ کے نبی کے پاس آئے اور کہا اے اللہ کے نبی کوئی دوسری سزا دے دی جائے، ہاتھ نہ کاٹا جائے۔ اسامہ بن زید کون ہے؟ نبی کے بڑے چہتے ہیں۔ اور آپ کو ایک بات بتاؤں، نبی اسامہ بن زید سے بھی بہت محبت کرتے تھے، ان کے والد زید بن حارثہ سے بھی بہت محبت کرتے تھے۔ اور جب جنگ موتا کے لیے آپ نے لشکر بھیجا تو لشکر کا کمانڈر آپ نے زید بن حارثہ کو بنایا اور کہا اگر ان کا انتقال ہو جائے تو عبداللہ بن رواحہ کو بنا لینا، اگر ان کا انتقال ہو جائے تو جعفر طیار کو بنا لینا۔ گویا نبی نے ایک میسج یہ بھی دیا کہ زندگی میں جب مصیبتیں آئیں تو قوم کا لیڈر وہ نہیں ہے کہ جب قوم کو میوہ مل رہا ہو تو آگے آگے رہے اور قوم پر مصیبتیں آئیں تو پیچھے چلا جائے۔ قوم کا لیڈر وہ ہے جو مصیبتوں کے ٹائم اپنے آپ کو آگے کرتا ہے۔ جنگ موتا میں اللہ کے نبی کے بڑے چہیتے صحابی حضرت زید بن حارثہ شہید ہو گئے تھے۔ میرے عزیزوں، انہی کے بیٹے اسامہ بن زید بہت محبوب تھے اللہ کے رسول کے۔ اسامہ بن زید آ کر کے کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی کوئی اور سزا دی جائے۔ نبی نے فرمایا کہ نہیں، بڑے غصے میں آپ نے فرمایا اتشفع فی حد من حدود اللہ، اے اسامہ کیا تم اللہ کے قانون کو بدلنے کی سفارش لے کر کے میرے پاس آئے ہو؟ اے اسامہ کان کھول کر کے سن لو، لو ان فاطمہ بنت محمد سرقت لقطعت یدها، یہ تو قبیلہ بنو مخزوم کی عورت فاطمہ ہے۔ اے اسامہ ابن زید کان کھول کر کے سن لو، اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی تو اس نے بھی ہاتھ کٹوا دیتا۔ یہ رسول کی عدالت ہے، یہ رسول کا انصاف ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، عدل و انصاف اور نبی نے جو اخلاق سکھایا ہے وہ اخلاق بھی اصلاح معاشرہ کے لیے بہت ضروری ہے۔ اور آخر میں ایک بات عرض کر کے بات ختم کروں گا۔ حضرت عمر ایک بات کہا کرتے تھے، حضرت عمر بہت ہی جینیس آدمی تھے، دراندیش آدمی تھے۔ کبھی موقع ملے تو حضرت عمر کے چھوٹے چھوٹے جو کوٹیشن ہے نا ان کو پڑھا کرو، اس سے بڑی آپ کی زندگی کو بہت رہنمائی ملے گی۔ حضرت عمر کہتے تھے کنا اذل قوم، ہم دنیا کی سب سے ذلیل قوم تھے، فاعزنا اللہ بالاسلام، اور اللہ نے ہمیں اسلام کے ذریعے عزت دی، ومهما ابتغینا العزت فی غیرہ، اور اسلام کو چھوڑ کر اگر کسی اور چیز میں عزت ہم تلاش کریں گے اذلنا اللہ، اللہ ہمیں ذلیل کر دے گا۔ اسلام میں ہماری عزت ہے اور معاشرے کی اصلاح بھی اسی میں ہے میرے بھائیوں، کہ ہم اسلام پر آ جائیں۔ آج افسوس ہوتا ہے، ابھی ایک تہوار گزرا ہمارے غیر مسلم بھائیوں کا، فیس بک پر ہمارے ایک استاد نے لکھا
کہ پٹاخوں کی آواز تو مسلمانوں کے علاقوں سے زیادہ آ رہی ہے۔ مسلمانوں کے اندر آج کفار و مشرکین کا کلچر، ان کا رہن سہن بڑی تیزی سے سرایت کر رہا ہے، اور ہمارے پاس جو ڈاٹا آ رہا ہے یہ صاحب مسلمان لڑکیاں بڑی تیزی سے مرتد ہو رہی ہیں۔ چلو 2 منٹ کے لیے مان لو کہ وہ ڈاٹا فیک ہے، اتنی بڑی تعداد میں لڑکیاں مرتد نہیں ہو رہی ہیں مان لو، لیکن اتنا تو آپ کو ماننا پڑے گا کہ بہت بڑی تعداد میں ہمارے مسلم نوجوان لڑکے اور لڑکیاں ایسے ہیں جن کا علماء سے کوئی کانٹیکٹ نہیں ہے، جن کو دین سے کوئی دلچسپی نہیں ہے، جو مشکل سے جمعہ کی نماز پڑھ لیتے ہیں تو پڑھ لیتے ہیں، ان کی زندگی میں دین نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ وہ نہ کسی جلسے میں آتے ہیں، نہ کسی پروگرام میں آتے ہیں، نہ کسی عالم کی تقریر سنتے ہیں۔ ان کے یوٹیوب کی ہسٹری بھری ہے فلمی گانوں سے، ان کے براؤزر کی ہسٹری بھری ہے فضول چیزوں سے۔ ان کی زندگی میں دین کی نہ تلاش ہے، نہ تحقیق ہے، نہ دین پر عمل ہے، اور ان کا ایسے نوجوان لڑکے اور لڑکیوں کا پرسنٹیج زیادہ ہے سماج میں۔ ان نوجوان لڑکوں اور لڑکیوں کو ہم دین کی طرف کیسے لائیں، یہ وچار کرنے کا موقع ہے، یہ منتھن کرنے کا موقع ہے۔ میں آپ سب سے جو اس جلسے میں آئے ہیں، علماء کے ساتھ سیلفی لے رہے ہیں، علماء سے مصافحہ کر رہے ہیں، علماء کی خدمت کر رہے ہیں، میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں بہت اچھی بات ہے، آپ دین پر چل رہے ہیں، آپ کے اندر تڑپ ہے دین اصلاح کرنے کی اور دین سے جڑنے کی۔ اللہ آپ کے جذبے کو باقی رکھے، اللہ آپ کی حفاظت کرے، مگر سماج کا وہ طبقہ جو دین سے دور ہے، آپ کا دوست بھی ہو سکتا ہے، آپ کا رشتہ دار بھی ہو سکتا ہے، آپ کا کلیگ بھی ہو سکتا ہے، آپ کا کلاس فیلو بھی ہو سکتا ہے، اس کو دین سے کیسے جوڑیں اس کی چنتا کرو میرے بھائی۔ آخری بات کہہ کے بات ختم کر رہا ہوں، زندگی میں آپ کا مقصد کیا ہے؟ اگر مقصد ہے جاب حاصل کرنا، مقصد ہے بزنس کرنا، مقصد ہے دنیا میں ایک لگژری لائف گزارنا، تو آپ نے بڑا حقیر مقصد بنایا ہے اپنی زندگی کا۔ ارے مقصد بنانا ہے تو وہ مقصد بناؤ جو محمد الرسول اللہ کا مقصد۔ میرے نبی کا انتقال سوموار کے دن ہوا، اتوار کے دن نبی کے گھر میں چراغ جلا ہے، اس چراغ کا تیل بھی پڑوسی سے ادھار دیا گیا ہے۔ کوئی پراپرٹی نہیں، کوئی زمین و جائیداد نہیں، مگر میرے نبی دنیا سے سکون کی سانس لے کے جا رہے ہیں، کیونکہ آپ کو اس بات کا اطمینان ہے کہ میں اپنے مشن میں پر قائم رہا، اپنی زندگی میں اپنے مقصد پر قائم رہا۔ اور مقصد کیا تھا؟ فَلَعَلَّكَ بَاقِعٌ نَفْسَكَ فَلَعَلَّكَ بَاقِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ أَلَّا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ فَلَعَلَّكَ بَاقِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا۔ اے نبی، آپ کو لوگوں کے ایمان لانے کی اتنی چنتا ہے کہ کہیں اس چنتا میں آپ اپنے آپ کو ختم نہ کر دیں۔ اللہ اکبر، یہ میرے نبی کا مشن تھا میرے بھائی، یہ مشن بنا لو، اس مشن کے لیے اپنی زندگی کو کھپا دو کہ جو توحید پر ہمارا بھائی نہیں ہے وہ توحید پر آ جائے، جو بدعات میں ڈوبا ہے وہ سنت کی طرف آ جائے، جو کفر و شرک کی دلدل میں لپٹ ہے ہمارا دوست ہے، ہمارا قریبی ہے، ہم بزنس کرتے ہیں، ہمارا کلاس فیلو ہے، ہمارا پڑوسی ہے، وہ کسی طریقے سے ہدایت کی راہ پر آ جائے۔ اس کے لیے کوئی گالی دے تو سن لو، اس کے لیے کوئی 2-4 تھپڑ لگا دے سہ لو، اس کے لیے کچھ دولت خرچ کرنی پڑے خرچ کر دو، مگر اس کو اپنی زندگی کا مشن بنا لو میرے بھائیوں کہ لوگوں کو صحیح دین کی طرف اور صحیح عقیدے کی طرف کیسے لایا جائے۔ یہ نبی کی سیرت کا ایک بہت بڑا سبق ہے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں رب العالمین آج کی اس کانفرنس کو جن بھائیوں نے منعقد کیا ہے، میں جانتا ہوں آسان نہیں ہے لکھنؤ جیسے شہر میں اتنی شاندار اور پرسکون طریقے سے چلنے والی کانفرنس منعقد کرنا۔ میں مبارکباد دیتا ہوں ذیلی جمعیت اہل حدیث لکھنؤ کی ساری ٹیم کو، اور میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ہم لوگوں نے جو باتیں سنی ہیں اور آج کی کانفرنس میں علماء نے جو باتیں بیان کی ہیں، کہنے والوں کو سننے والوں کو سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین ہمیں اپنے نبی کی سیرت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت ہم سب کے دلوں میں پیدا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔